اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مجوسیوں کے خیالات جو ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ مجوسی طوفان نوح علیہ السلام سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیومرد کے زمانے سے ہی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیومرد دراصل آدم علیہ السلام ہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یزدگرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ ان میں سے بعض لوگ طوفان نوح کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف بابل شہر اور اس کی مضافات کی حد تک، اور کہتے ہیں کہ جیومرد کی اولاد کے گھر مشرقی جانب تھے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور نوح نے ہم کو پکارا سو ہم کیا وہ پکار پر پہنچنے والے ہیں، اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے غم سے نجات دی اور ہم نے صرف نوح ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ سورہ صافات آیت 75 تا 77۔ جیومرد اور اس کے بارے میں اختلافی مضمون پہلے گزر چکا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سے مراد سام، حام اور یافس ہیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح علیہ السلام ہیں۔ روئے زمین کی تقسیم اور تاریخ کی ابتدا۔ محمد بن صالح اور شعبہ سے مروی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل چکی، تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتدا نزول آدم علیہ السلام سے کی، اور یہ تاریخ کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی بعثت تک رہا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے تو نوح نے اپنے بیٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شام کو زمین کا وسطی حصہ دے دیا گیا، جس میں بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، سیہون، جیہون و فیشون کے علاقے تھے۔ یہ تمام علاقے فیشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلنے کی جگہ سے شمالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک محیط ہے۔ حام کو نیل کے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں کے چلنے تک کی جگہ عطا کی گئی۔ یافس کو فیشون سے لے کر صبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک کا علاقہ عطا کیا گیا۔ یہ سلسلہ طوفان نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے یوسف علیہ السلام تک چلا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی بعثت سے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے یہ سلسلہ سلیمان علیہ السلام کی بعثت تک، سلیمان علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی بعثت تک، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی بعثت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ غز ہر نبی کے دور میں تاریخ کا نئے سرے سے اجرا ہوا۔ یہ تمام تواریخ یہود استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ شمار کرتے ہیں۔ صرف قریش اسلام سے قبل واقع نیز سے تاریخ شمار کرتے تھے۔ باقی تمام عرب کے لوگ مذکورہ انبیاء ہی کی تاریخ استعمال کرتے تھے، مثلاً رجب کے دن سے تاریخ شمار کرنا اور کلاب اول و ثانی سے تاریخ شمار کرنا وغیرہ۔ نصرانی آج تک ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں۔ اہل فارس اپنے بادشاہوں کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں۔ آج کل وہ اپنے آخری بادشاہ یزدگرد بن شہریار کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں، جو کہ بابل اور مشرق کا بادشاہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔